ہوا پھرتا ہے اور معشوق راضی ہی نہیں ہونے میں آتا، اور ہو بھی نہیں سکتا بیچارہ. اس کے اپنے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، اس کے اپنے بھی تو ذوق ہیں، وہ بھی تو پورے ہونے چاہیے. اس لیے وہ عشق پھر بھی بے چینی پیدا کر دیتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے جس عشق کا ذکر فرمایا ہے وہاں ہر رضا کے ساتھ ایک متقابل رضا بھی ملتی ہے جو مرضیہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. فرماتا ہے تم جس مقام پر بھی ہوگے، خواہ تم ادنا بندوں میں سے ہو یا اعلیٰ بندوں میں سے ہو، خواہ علماء میں سے ہو یا جہلاء میں سے ہو، حسین لوگوں میں سے ہو یا بدصورتوں میں سے ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم مجھ سے میری کسی ایک ادا سے بھی راضی ہوگے تو اس کے جواب میں ایک مرضیہ کی حالت بھی پاؤ گے، اور اس کا ایک جواب دیکھو گے. میں ہمیشہ اس کے جواب میں تم سے راضی ہوا کروں گا اور تم سے اپنے پیار کا اظہار کروں گا. یہ ہے تمانیت قلب جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے. راضیت مرضیہ اس حال میں کہ ہر دفعہ جب عاشق اپنے معشوق سے راضی ہوتا ہے تو معشوق بھی ایک مرضی کی ادا دکھاتا ہے، اس سے پیار کا اظہار کرتا ہے. اسی کا نام تمانیت قلب ہے، اور اس کے سوا تمانیت قلب کا اور کوئی رستہ نہیں. جاہل ہیں جو اس رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستوں میں تمانیت کی تلاش کیا کرتے ہیں. بس وہ لوگ جو مجھے لکھ کر پوچھتے ہیں، جو دنیا کی بے قراری کا علاج چاہتے ہیں، ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس علاج کے سوا مجھے تو کوئی اور علاج نظر نہیں آتا. اپنے رب سے محبت پیدا کریں، اس کو اپنا مطلوب بنا لیں، اس کو اپنا مقصود بنا لیں، اور پھر اس سے راضی ہونا سیکھ جائیں. جتنا آپ رضا میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ عبودیت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے عبد بنتے چلے جائیں گے. اور جب خدا کا کامل عبد بن جائے تو اس سے ایک اور نتیجہ پیدا ہوتا ہے. کامل عبد ہوتا ہی وہ ہے جس کا اپنا کچھ نہ رہے، کلیتاً خالی ہو جائے اپنے وجود سے، اور پھر مالک جو اس کو دیتا ہے وہی اس کا ہوتا ہے. یعنی 100% وہ مالک پر منحصر ہو جاتا ہے. اپنا جب کچھ نہیں رہا تو جو کچھ بھی مالک سے ملتا ہے بطور عطا ہی ملتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم تمہیں خالی کر دیں گے ہر دوسری چیز سے، یعنی تمہاری تمنائیں تو رہیں گی لیکن میری غلام بن کر رہیں گی، آزاد تمنائیں نہیں رہیں گی، غالب تمنائیں نہیں رہیں گی، مغلوب ہو جائیں گی میری یاد کے نیچے، تب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا ہو جائے گا. تب تم میں عباد میں داخل ہوگے، اور عباد میں داخل ہونے کا مطلب ہے تیری جنتوں میں داخل ہو جاؤ. یہ وہ مقام ہے جو ایک لحاظ سے ایک درجے تک اس دنیا میں بھی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. اور جتنے خدا کے برگزیدہ بندے انبیاء کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں یا دوسرے نسبتاً ادنا مقامات پر بھی، ان میں بھی درجہ بدرجہ ہم یہی رضا کا مقام دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے رب سے پیار کا ایک واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے جو دراصل اسی فلسفے کو ظاہر کرتا ہے، اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے. آپ نے ایک ضرورت کے وقت ایک نئی جگہ میں، نئے جہاں کوئی اپنا ساتھی، کوئی واقف نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، ایسی حالت میں بیٹھ کے دعا کی کہ آپ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تھے، صرف اپنے رب سے مانگنا چاہتے تھے، اور اس کے سوا مانگنے کی عادت ہی کوئی نہیں تھی. لیکن کوئی سہارا نہیں تھا، اپنے وطن سے نکل گئے تھے خوف کی وجہ سے، اور ایک نئی جو قوم میں جا کر سوچ رہے تھے کہ اب میں کیا کروں. وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے یہ دعا کی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کیسی عجیب تمنا ظاہر کی ہے. کہتے ہیں اے میرے رب، تو جو کچھ بھی مجھے دے وہی میری تمنا ہے، میں اسی پہ راضی ہوں. میں فقیر اس چیز کا ہوں جو تو مجھے عطا کرے. یعنی کچھ نہیں بتایا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میری کیا تمنائیں ہیں، میری کیا ضروریات ہیں. میں بھوکا ہوں، میں شادی کے بغیر ہوں، مجھے سہارا چاہیے، ایک نئے ٹرائب میں آیا ہوں، نئے قبیلے میں، مجھے کوئی نہ کوئی سایہ چاہیے جس کے تحت میں یہاں زندگی گزاروں. اور بے شمار ضروریات ہو سکتی تھی. کیسا پیارا فکرہ دماغ میں آیا ہے، کیسی پیاری سوچ ہے وہ
معلوم ہوتا ہے بڑا غور کیا کہ آخر میں رب سے کیا مانگوں، اتنی ضرورتیں، اتنے لمبی چوڑی تقریریں کیا کروں. پھر یہ سوچا ہوگا کہ میں تو اپنے اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میری محبت کے جواب میں ہمیشہ وہ محبت ہی کرتا ہے، تو کیوں نہ یہ معاملہ اس پر چھوڑ دوں. اس کو بھی یہ پتا ہے کہ جو مجھے دے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور مجھے بھی یہ پتا ہے کہ مجھے وہی دے گا جس سے میں راضی ہوں گا. تو اس کے بعد پھر اور مانگنے کا سوال ہی کیا باقی رہ جاتا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے خدا میں تو فقیر بنا بیٹھا ہوں اس چیز کا جو تو مجھے عطا کرے. یہی بات ایک اچھی ادا کی شکل میں مغربی تہذیب میں اس رنگ میں پائی جاتی ہے. جس قوم میں بھی کوئی اچھی بات ہو اسے سراہنا چاہیے. ان کو جب کوئی تحفہ دیتا ہے مغربی قوموں کو، تو جس فرد کو تحفہ دیا جاتا ہے وہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے کہ آپ نے ایسا تحفہ دیا کہ بالکل اسی چیز کی مجھے ضرورت تھی، میں بہت آپ کا ممنون ہوں. اور یہ جواب تو ایک رسمی جواب ہے خوش کرنے کے لیے، لیکن اس کے پیچھے فلسفہ جو کار فرما ہے وہ بالکل درست ہے. اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ جو کچھ مجھے آپ نے دیا ہے مجھے اس کی ضرورت تھی، تو اس سے زیادہ خوشی اس کو نہیں پہنچ سکتی کہ بین ہی اس کی مرضی، اس کی ضرورت کے مطابق میں نے اسے کوئی چیز دے دی. تو دنیا کی تہذیبوں میں بھی یہ بات اچھی لگتی ہے، لیکن ویسے حقیقت سے آ رہی ہوتی ہے. شاذ و نادر کبھی اتفاقاً کوئی ایسا تحفہ کسی کو ملتا ہو جس کو ایسی ضرورت ہو کہ اسی کے انتظار میں گویا بیٹھا ہے، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ تحفہ قبول کرنے کا اصل مزہ اور تحفہ دینے والے کے شکریہ کا بہترین اظہار یہی ہے کہ انسان کہے کہ مجھے اسی کی ضرورت تھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے سے پہلے یہ فکرہ کہا ہے کہ خدا نے کیا دیا ہے. وہ تو یہ جانتے تھے کہ میں اپنے رب سے ایسا پیار کرتا ہوں کہ یقیناً پوری سچائی کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ تیری طرف سے آئے گا مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کا فقیر بنا بیٹھا ہوں. بس جب انسان کسی سے ایسی محبت کرے کہ اس کی ہر عطا کو اس کی ضرورت بن چکی ہو، وہ اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا، تو ہر تمنا پوری ہوئی کہ نہ ہوئی. اور کوئی تمنا ماری نہیں جا رہی، یہاں ایسی تعلیم نہیں دی جا رہی جو انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ تمناؤں سے عاری ہو جاؤ. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمناؤں کو مغلوب کر دو ایک اعلیٰ تمنا کے، اللہ کے ہو جاؤ تو تمہیں ہر دوسرے سے آزادی نصیب ہو جائے گی. مرد آزاد کا اس سے بہتر کوئی تصور نہیں کہ رب کے غلامی کے بعد ہر دوسری غلامی سے انسان آزاد ہو جائے، اس کی تمنا کے بعد ہر دوسری تمنا سے انسان آزاد ہو جائے. اور اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی آزادی. جب تک تمناؤں کو ایک اعلیٰ تمنا سے مغلوب نہ کیا جائے انسان بغیر تمنا کی زندگی نہیں گزار سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآنی فلسفے کے مطابق تمانیت قلب حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس زندہ جاوید فلسفے کو ساری دنیا میں پھیلا دیں اور تمام دنیا کی بے چینی ذکر الہی کے اس مفہوم کے ساتھ دور کریں جس کو قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر